الرحمن سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف، اپنی قدرت اور اپنے اندر موجود تمام صفات کو الحمدللہ کے لفظ میں پروتے ہوئے فرمایا۔ چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ کلمات انسان کو سکھائے جس سے انسان نہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر سکتا ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کا اعتراف بھی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی پسند ہے۔ فرمایا یا لفظ خاص طور پر کسی خاص معنی کے لیے آتا ہے، یا خاص طور پر کاف ضمیر جس کا مرجع اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، کاف آپ کی ہی کا آپ کی ہی خاص طور پر نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، واو اور کا خاص طور پر آپ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم خاص طور پر آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص طور پر آپ ہی سے مدد کی طلب کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی خالی جولیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھیلا رہے ہیں، اپنی خالی امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچھا رہے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ، تیرا در چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اے پاک پروردگار، تجھ سے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ اے پاک پروردگار، اگر تو ہی مدد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا مدد؟ لہٰذا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری پہلی امید بھی تو اور آخری امید بھی تو۔ اہدی، دکھا نہ ہم کو۔ اہدی کا لفظ ہدایت سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ اہدی امر کا صیغہ، یہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم مخاطب ہے، اس لیے ادمن کہیں گے اہدنا، دکھائیے ہم کو، الصراط۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ الف لام شروع میں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مخصوص راستے سے مراد ہے، اس لیے شروع میں الف لام آیا۔ الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کیجئے یا ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم ان پر، لیکن جب اصطلاح میں مطلب کریں گے تو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر سوا المغضوبی، غصے ہوا، علیہم، جن پر، ولدالین، نہ ہی گمراہوں کا، یعنی اے اللہ، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تو غصے ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ اے انسان، تم مجھ سے بھاگے گا تو میری ہی طرف تو لوٹ کر آئے گا، اور آنا بھی تو نے میری ہی طرف ہے۔ پانچویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مانگنے کا نہ صرف سلیقہ سکھایا بلکہ مانگنے کا ڈھنگ بھی دے دیا کہ کیا مانگنا ہے، وہ مانگو جو بڑی کامیابی ہے، اور وہ چیز بتا دی، سیدھا صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ اور آخری 2 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ راستہ کن کا مانگ رہے ہیں؟ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے یعنی قدرت نے انعام کیا، انبیاء، صلحاء، صحابہ، اولیاء، علماء، اور کن لوگوں کے راستے سے بچنا ہے؟ جن پر غصے ہوا، اور گمراہوں کے۔ گمراہ کون ہے؟ وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ گمراہ کون ہے؟ وہ بدبخت لوگ جو نہ صرف خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکے ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور غصہ کون لوگ؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کرتے۔ آج سورہ فاتحہ الحمدللہ مکمل ہوئی، اور لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے بندوں کا فیض اور اپنے اولیاء کرام علیہ السلام کی صحبت، محبت اور نصر کرم عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شیاطین، شریر، حاسدین اور کفار اور گمراہ قسم بدبخت لوگوں کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔